ماں ہوتی ہے کردار سے، ایک عدیم المثال نعمت ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ نعمت جس کے پاس ہے وہ اس کی قدر کریں، اور جن سے یہ نعمت سلب ہو گئی ہے وہ ان کی بخشش کے لیے سامان مہیا کریں، چونکہ یہ عظیم نعمت ہے اور عجیب نعمت ہے کہ انسان کو دوبارہ نہیں دی جا سکتی۔ ماں مربی ہوتی ہے، جبکہ باپ بھی مربی ہوتا ہے، اور دادا دادی بھی مربی ہوتے ہیں، بڑے بھائی بھی مربی ہوتا ہے، بڑی بہن بھی مربی ہوتی ہے، لیکن صرف لفظ مربی اگر جچتا ہے تو وہ ماں کے لیے ہے کہ ماں کامل مربی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ماں بچے کی پہلی تربیت گاہ ہے۔ ماں ایک کامل مربی کے ساتھ ساتھ اس کا جو آغوش ہے وہ تربیت گاہ ہے، اور صرف تربیت گاہ نہیں ہے بلکہ بیسک اور پہلی تربیت گاہ ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے اور جیسے بھی بچے کی ماں تربیت کرتی ہے وہ بچہ معاشرے میں اس طریقے سے ہی آتا ہے۔ اگر ماں نے اچھی تربیت کی تو وہ بچہ معاشرے کا ایک اچھا عضو بن سکتا ہے، اور ماں نے اگر صحیح تربیت نہیں کی تو وہ بچہ معاشرے میں آنے کے بعد وہ فساد کر سکتا ہے، اور اس کی تربیت میں اگر کوتاہی رہی تو نہ یہ کہ صرف اس کی تربیت میں کوتاہی ہوگی بلکہ اس کے بھی اپنے جو بچے ہوں گے اس میں بھی وہ برائی چلی جائیں گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پھر بہت دور تک بات چلی جاتی ہے۔ ماں مہر و محبت کا ایک مکمل پیکر ہوا کرتی ہے، اور ماں نے ضمانت لی ہوئی ہوتی ہے بچے کی سلامتی کے لیے، چاہے وہ سلامت جسمانی ہو یا سلامت روحانی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کو بچے کی صرف جسمانی سلامتی نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرا بچہ سالم ہے یا ناقص ہے، میرے بچے کو بخار ہو گیا ہے، میرے بچے کو یہ تکلیف ہے لہٰذا یہاں درد ہے میں اس درد کو مٹاؤں۔ نہیں، اکثر ہوتا یہی ہے کہ ہمارے سماج میں ماں باپ جسمانی سلامتی کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں اور فوقیت زیادہ دیتے ہیں، اور وہ روحی اور سائیکولوجی اور روانی سلامتی سے غافل ہو جاتے ہیں، کہ جس سے آگے چل کر بچے میں بہت بڑی کمیاں آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد تعلیم کے لیے ماں کو سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ وقت دینے کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ الہی امانت ہوا کرتے ہیں ماں باپ کے پاس، خصوصاً ماں کے حوالے سے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ حقیقت یہی ہے کہ ماں ایک عدیم المثال خالق کائنات کی نعمت ہے کہ ایک مرتبہ چھن جائے تو وہ خلا، وہ گیپ، وہ جگہ پھر پوری نہیں ہو سکتی، اور اسی طریقے سے ماں کے پاس خالق کائنات نے بچے کو امانت کے طور پر دی ہے۔ کیا مطلب؟ امانت کی جس طریقے سے انسان رعایت کرتا ہے بچے کی پرورش میں، روحی جسمانی، اس کی ہر لحاظ سے ماں کو خاص کر اس امانت میں دیانتداری کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی کو امانت دیتا ہوں اور اس امانت میں خیانت ہو جاتا ہے تو میں سوال کروں گا اس شخص سے کہ تم نے خیانت کیوں کی اور کیسے کی۔ تو اسی طریقے سے یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو خالق کائنات نے ہمیں الہی امانت دی ہے، ہم نے اگر اس میں کوتاہی برتی تو ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس غفلت میں نہ رہیں بلکہ ایک ایک چیز کے لیے ہم سے سوال کیا جائے گا۔ انسان جب اس کا کوئی بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے پہلے ہی دن سے وہ اس بات کو سمجھ لے کہ اب مجھ سے سوال اس بچے کے بارے میں بھی کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے
فرزند اولاد نعمت خداوند ہوا کرتے ہیں. اور میں تمام یہ جو گفتگو کر رہا ہوں، تمام جو یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ سب اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے احادیث کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں، جو پروردگار کی آیات اور نشانیاں فرزند ہوا کرتے ہیں. عجیب بات ہے، اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ دیکھو مبادا ایسا نہ ہو کہ تم اپنے بچوں کے بارے میں غفلت برتو. کیوں؟ اس لیے کہ بچے پروردگار کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں. لفظ نشانیاں اہل بیت نے فرمایا ہے، یعنی آیات کا لفظ ہے. باقاعدہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے آیات کہا ہے اور نشانی کہا ہے. لہٰذا ہمیں بچوں کی طرف اس طریقے سے جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے جیسے آیت کی جانب ہم توجہ دیا کرتے ہیں.